you can under provide the right of review. Under 184(3), if 184(3) right of appeal is given in accordance with the Constitution, then as far خواہد صاحب پھر آپ اپنے لیے آپ ذرا سن تو لیجیے نا. آپ یہ سوال جو ہیں ذرا آپ سن تو لیجیے نا. یہ جو سوال ہیں ان کو اتنے ایزیلی برش اسائڈ نہ کیجیے, ذرا سنیے پلیز. آپ غور و فکر سے, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ فی البدی کوئی جواب دے دیں جو پھر آپ کے لیے مشکل ہو. ہم اسی لیے آپ کو کہہ رہے ہیں ہر سوال نوٹ کر لیجئے, آرام سے جواب دے دیجئے. آپ خود اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں, ہر سوال کے جواب دینے لگتے ہیں. ہم تو صرف آپ سے سوال پوچھیں, نوٹ کر لیجئے گا آگے چل کر کے, ٹھیک ہے. ہم دیکھیں, ہم ایک دوسرے سے بحث کرنے نہیں بیٹھے ہیں. ہم آپ کے سننے کا, آپ نے چیلنج کیا ہے ایک قانون کو کہ یہ غیر آئینی ہے. یہ بہت فرق ہوتا ہے کہ ایک کہنے کے لیے کہ مجھے یہ قانون پسند نہیں ہے. ذرا آپ پلیز نہ خاموش رہیے 2 منٹ, ہم بھی آپ کو سن لیتے ہیں خاموشی سے, آپ بھی تھوڑا سا تحمل کا اظہار کر لیں. تو یہ بہت سے قانون ہیں شاید مجھے بھی نہیں ذاتی طور پہ پسند ہوں, مگر میں نے حلف اٹھایا ہے کہ میں آئین اور قانون پہ عمل کروں گا, تاکہ انلیس کہ میں اس کو سٹرائک ڈاؤن کر لوں قانون کو, وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ الٹرا وائریز دا کانسٹیٹیوشن ہے. تو آپ نے کہا مائی پرسنل اوپینین ڈزنٹ میٹر, تو آپ کی بھی پرسنل اوپینین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کو آئینی جواب ہر دینا ہے کہ یہ اس شک, آپ نے ایک بحث میں ایک آرٹیکل آئین کا آپ نے ریفر نہیں کیا کہ یہ کس آرٹیکل کے تصادم میں ہے. دوسری بات آپ نے جو بالکل نظر انداز کر رکھی ہے, یہ ہم نے سیوموٹو کیس نہیں لیا. اگر ہمارے حقوق پہ اتنا زبردست وار پارلیمنٹ نے کیا ہوتا تو ہم نے بہت سارے کیسز میں ہم نے خود بھی اٹھا لیے کیسز کو. یہ تو آپ ہمارے طرح سے وہ ڈیفینڈر طور پہ رونما ہوئے ہیں اور کہ یہ جنگ میری ہے, ٹھیک ہے. یہ صرف پروسیجر میٹر ہے, کس میں کسی کی رائٹ غائب نہیں ہو رہی, کسی کی رائٹ ایک رائٹ کنفر ہو رہی ہے, کسی کی رائٹ چھینی نہیں جا رہی ہے. تو برائے کرم آرٹیکل 184(3) کے دائرے میں رہ کر آپ نے, جس کا آپ نے ایک لفظ نہیں ذکر کیا ہے, وہ کہتا ہے اینی میٹر آف پبلک امپورٹنس. چلیں جی, پبلک امپورٹنس تو ایک وہ ہے ڈیبیٹیبل کویسچن, ہم یہ کہوں گا آپ کہیں گے وہ ہے, مگر فار دا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس, ٹھیک ہے. یہ اس کے پریمبل میں انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کا تذکرہ کر دیا ہے, جس کو آپ نے بس نظر انداز کر دیا. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ میرے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, مگر یہ میرے حقوق اور آپ کے حقوق کی نہیں بات ہے, یہ آئین کی بات ہے اور لوگوں کے حقوق کی بات ہے. یہ آرٹیکل 10(a) کا حوالہ دیتا ہے, آرٹیکل 25 کا دیتا ہے. تو آپ کھڑے ہو اپنی رائے, آپ کالم لکھیے اخبار میں, ہمیں صرف اور صرف آئینی بحث کیجئے کہ یہ 184(3) کا جو ہم جو پاور آج استعمال کر رہے ہیں, یہ ہم اپیلیٹ پاور نہیں استعمال کر رہے ہیں, نہ کوئی ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایز آف رائٹ اپیل سن رہے ہیں, پٹیشن فار لیو ٹو اپیل سن رہے ہیں. ہم اوریجنل جیورسڈکشن میں بیٹھ گئے, اس کی بہت محدود چیزیں, مجھے بہت سی چیزیں قانون میں شاید ناپسند ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی اس کو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ برائے کرم, آپ نے ایک سیکنگ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ سے تو آپ نے کچھ بحث ہی نہیں کی ابھی. ذرا آپ پلیز, اور ہر بات کو آپ نوٹ کیجئے. اگر آپ تو بس آپ ہر چیز کو جواب دینے لگتے ہیں بغیر سوچیے. ہر بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے. میرے کولیگ کی جو سوال ہیں وہ بڑے اچھے سوال ہیں, ذرا غور و فکر چاہتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں. اگر آپ جلدی سے کریں گے پھر آپ کو دوبارہ موقع نہیں دیں گے, پھر کہیں گے اب مجھے اچھا جواب آ گیا. اب آپ پلیز 184(3) کے تقاضے بھی پورے کر لیں. آپ کی بالکل 184(3) کے تقاضے میرا ایک سوال بھی نوٹ کیجئے. کے پی آن دا بارڈر پلیز. آپ کیا سوچتے ہیں دس ایکٹ ہیز بین پاسڈ ان دی پبلک انٹرسٹ؟ کیونکہ سیکشن 5 سب سیکشن 2 says on the contrary. It appears that to do away with some of the decisions which were passed in the previous years under Article 184(3) of the Constitution, کیونکہ commencement ان کی کر دی ہے اور اس میں کوئی limitation بھی نہیں ہے. تو یہ پبلک انٹرسٹ میں پاس ہوئے یا پرسنل انٹرسٹ میں ہوئے؟ Yes, your point is noted, sir. I will not answer now. I'll answer it later. Mr. Khwaja, another question. Please ایک اور note کر لیں. We have 2 provisions in the Constitution. One is Article 191, which relates to Supreme Court,
and the other is 202 of the Constitution which relates to High Court. Same alfaz है वहाँ से वहाँ पे Supreme Court, यहाँ पे High Court. Subject to the Constitution and law. Law तो बनाती है Parliament. तो आपके आर्गुमेंट्स हम ये समझें कि पार्लियामेंट को आप लॉ मेकिंग में महदूद करना चाहते हैं कि आप ये तो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये रूल्स में सुप्रीम कोर्ट खुद करेगी, खुद करेगी. सर मैं इसका आंसर दूंगा, बिल्कुल दूंगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा और जो लॉ आएगा वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ देखना पड़ेगा. ये भी कि क्या लॉ के तहत क्या कर सकते हैं पार्लियामेंट, क्या नहीं कर सकते. नहीं कर सकते, ये इसका जवाब देंगे जी आपको. इसीलिए तो another question, where a rule has been framed under constitutional power granted to this court. Yes, sir. This is with reference to section 6 that you just read. You would notice that Order 26 of the Supreme Court rules does provide for all eventualities in which a review can be filed procedurally. The question is where the Supreme Court, in the exercise of constitutional powers granted by the Constitution framed rules, the Parliament can legislate and override those rules or amend those rules. That's the question. Noted. Please answer when you are answering. Addition through in ordinary law or through the point is taken, sir, by already with me, and I will answer that. And I have my own views on this, that the Parliament cannot do this thing by an ordinary. हुजूर आपके व्यूज को छोड़ दीजिए ना, आईनी तकाजे पूरे कर लेना. Number 7 is application for fixation of urgent matters. ये तो हो गया. Application pleading urgency or seeking interim relief. अच्छा, मैं आपको एक मफरूजा पे छोड़ देता हूँ. आपने दरखास्त दी, बहुत अहम केस है, अर्जेंट केस है, मैं नहीं लगाता हूँ. मेरी मर्जी. सिर्फ जवाब दे दीजिए, मेरी मर्जी. मैं 10 साल उस केस को नहीं लगाऊं, मेरी मर्जी. मैंने इसमें कुछ नहीं कहा. मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जी. इन्होंने मेरी मर्जी ले ली, शायद मैं खुश नहीं हूं इस बात से. मेरी मर्जी में ना लगाऊं केस. एक बहुत अहम केस है, इसमें उन्होंने लिख दिया 14 दिन में आप उसका भाई सिर्फ उसको लगा दें, कोई फैसला तो ना करें. तो मैं कहूंगा मेरी मर्जी. मैं जो ये टैक्स पेयर पैसे दे रहे हैं इस अदालत को, जो हमारा बजट है, मेरी मर्जी पे चलेगा. इस पे सवाल का जवाब दीजिए. मैं नहीं लगाता हूँ. आपका ये केस फाइल किया, ठीक है, मैं नहीं लगाता इसको. आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं. आपके हाथ पैर कटे हुए हैं. इन्होंने हम पे भी मेरे कोलीग ने एक बात की इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस की. मैं 2 बातों का इजाफा भी करना चाहता हूं, और वो आइन से पहले भी हमारे पास था. वो हमें ऊपर वाले को हिसाब देना है, ठीक है. अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. आप हमें टोटली अनअकाउंटेबल बनाना चाहते हैं चीफ जस्टिस को. मैं तो बहुत खुश हूंगा, क्योंकि ये कानून अगर सस्टेन हो जाता है तो मेरे पार तो कम हो गए बाकी चीजों को छोड़ करके, ठीक है. इस कानून को उड़ा दें, मैं ताकतवर बन जाता हूं. ये भी है, मैं अकाउंटेबल हूं. ये भी एक सवाल है. आपका आइन जो शुरू होता है वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस से नहीं शुरू होता है, वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू होता है, ठीक है. और हम सब everyone to exercise powers as a sacred trust.